جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔ جو شخص تمہاری نظروں میں تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت کے بنا کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ افسوس ان کے پاس وقت نہیں اور ہمارے پاس قسمت نہیں۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تجھے بھول گیا، نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ خوشی حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ان چیزوں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیں جو ہماری مرضی سے باہر ہے۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے جب آپ کو کسی سے گفتگو کی طلب ہو لیکن وہ مصروف ہو، یا پھر کوئی آپ سے اس وقت گفتگو کرے جب اسے کوئی اور گفتگو کے لیے میسر نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں اور لب سلے ہوئے۔ ہماری زندگی میں عمر کے ایک خاص حصے کے بعد ہمیں نئے دوست بنانا، نئی چیزیں شامل کرنا عجیب سا لگتا ہے، حالانکہ یہ قدرتی عمل ہے اور انسانی فطرت ہے۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا، جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے لیے دعا کون کرتا ہے؟ وہ بولی، دریا اگر سوکھ بھی جائے تو ریت سے نمی نہیں جاتی۔ میں ایسے معاشرے کو کیا نام دوں جہاں پہ فلموں ڈراموں میں موجود درد تکلیف پہ رونا آ جاتا ہے، مگر اصلی زندگی میں کسی کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ محبت کی راہوں پہ بچھڑنے والی اگر عورت ہو تو نئے راستوں سے مانوس ہوتے، اسے دیر نہیں لگتی، لیکن مرد جہاں بچھڑتا ہے وہیں بکھر جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ رابطے ختم ہو جائیں، رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں، اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ احساس کرتے ہیں، خدا کی قسم بکواس کرتے ہیں۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ سیکھنے کے بے شمار ذرائع ہیں، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ بڑا استاد ہے۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں اور یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہے۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں؟
جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن وہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں دیتے، جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ لوگ بیٹی سے کہتے ہیں کہ گھر کی عزت خراب مت کرنا، بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کسی کے گھر کی عزت برباد مت کرنا؟ ہوا کی بیٹی خود تماشا نہ بنے تو مجال ہے کہ آدم کا بیٹا اس سے کھیلے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی تمہیں مصیبت و پریشانی ہو تو سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر لیا کرو، اس میں سوائے موت کے ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو وہ بھی تصور کروا دیتی ہے جو سرے سے ہوا ہی نہ ہو۔ رشتوں کی حفاظت محبت اور خلوص سے ہی کی جاتی ہے، نہ کہ بحث بازی سے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہو وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہو، وہ تو آپ کے بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے رہیں، جس نے اپنانا ہوگا وہ آپ کو ایسے ہی اپنائے گا۔ بے شک جس دن تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ جہیز میں خوشیاں نہیں دی جا سکتی، ماں باپ تو صرف دعائیں ہی دیتے ہیں۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا، اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنا، ورنہ کوئی نہیں۔ جب بے پناہ محبت کے دعوے دار آپ کی تکلیف پہ آہ تک نہ نکلے تو جان لیجئے کہ خود کو محبت کے سنہرے خواب سے بیدار کرنے کا یہی مناسب وقت ہے۔